حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا، اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر 9 سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی۔ شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں بٹ گئی تھیں، شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا، اور یہاں پہ چونکہ شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ریونج تھا شہادت حسین کے ریونج میں، چونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ، اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی، پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر مروان بعد میں آیا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا، معاویہ ابن یزید۔ بعد میں مروان بھی کوشش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنا نا تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا، اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی، اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی کتاب الحج چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا، اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی۔ ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم۔ کذاب کے بارے میں یعنی لوگوں کا دعویٰ مختار سقفی، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، ترمذی سے ایک لے کے آتے ہیں، لیکن وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، سند بیان نہیں کی ہے۔ بہرحال اسما بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے، یہ صحیح مسلم میں، اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں 30 جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا، اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کے لیے، نعوذ باللہ، صحابی رسول کی، عام صحابی نہیں، صحابی رسول کا بیٹا، اشرف مبشرہ حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ اسما کا بیٹا۔ اور یہ وہ شخص ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندن کر دی ہے، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی۔ پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی، یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ ان کی لاش ٹانگ دی، عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان پر سلامتی بھیجی، اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تم ایسے نہیں تھے، تم بہت عبادت گزار تھے، تم بہت نیکوکار تھے، اور میں تمہیں منع کرتا تھا، یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑیں، ذرا ان کی پیسو نیچر تھی، ان کی ایکٹیو نیچر تھی۔ تو بہرحال یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے۔ تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تعریفی کلمات، یہ زیادہ بات ہے، حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا، آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان کے حق میں بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی، کہا کہ مجھے پتا چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے، یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران، کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے، تو گورنر وہ تھا، وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، یعنی تو اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، ظالم آدمی تھا، تقیۃً انہوں نے ایک بات کی، میسج کنوے کر دیا۔ تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا، تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو۔ یہ وہ لوگ ہیں سر، یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں، یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے، یہ مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی بھی، یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی، اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اور ماں کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر۔ تو اسما بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ، اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اسما نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ، میں نے تو نہیں جانا۔ اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں، اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں۔ تو پھر حجاج بن یوسف غصے سے خود آیا، یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ آیا غصے سے اور آ کے اسما بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے، ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے، اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے۔ تو اسما بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے، اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا، اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔
تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے. حجاج بن یوسف سے کہا, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی. یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا, 2 آزار بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی, اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی, اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے. صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے, باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں, یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے. اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے. تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی. پھر اس کا اینڈ بھی ہوا سر, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے. پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی بری بھیانک موت مرا ہے, اور موت کی اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے, تابعی, ٹھیک ہے نا. وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے, وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ, اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا جاتا ہے, اور اس کے بارے اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں 100 دفعہ قتل کیا جاتا ہے جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. وہ بھی شیان علی میں سے تھے, خیر التابعین ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا.